بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر پچھلی ویڈیو پہ ختم کیا تھا۔ پچھلی ویڈیو سن لیجئے، میں نے اس میں ایک ہنٹ دیا تھا، اور ہنٹ یہ تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کی طرف جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہی جمہوری حق استعمال کیا جائے حکومت کو گرانے کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا لانگ مارچ، دھرنا، یہ آپشن نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے بلاول بھٹو زرداری نے دی تھی۔ اس پہ مسلم لیگ نواز نے ریئیکٹ کیا، اور مسلم لیگ نواز کا کہنا تھا کہ نہیں جناب، یہ چیز درست نہیں ہے، اور یہ لانگ مارچ ہی واحد حل ہے، اور بلکہ احسن اقبال نے یہ کہا کہ مارچ جو ہے، مارچ کا مہینہ ہی بہترین وقت ہے مارچ کا حکومت کے خلاف، لانگ مارچ کا۔ اب اس کی ریزن کیا تھی؟ پچھلی ویڈیو سن لیں، باقی ساری باتیں تو میں نے کر دی ہیں، لیکن اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس بات سے متفق نہیں ہے مسلم لیگ نواز؟ اور مسلم لیگ نواز اور مولانا، دو خاص طور پہ دو کردار، مولانا اور مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی، یہ دونوں کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں، ہر صورت میں لانگ مارچ کیا جائے، ہر صورت میں دھرنا دیا جائے؟ اور مریم صفدر صاحبہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، بہت زیادہ پر اعتماد ہیں، اور ان کا جو غصہ ہے اور ان کا اعتماد ہے وہ بتا رہا ہے کہ نہیں، کچھ پس پردہ کچھ ہڈن چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر صورت میں چاہ رہی ہیں مولانا اور شریف فیملی کے جیسے ہی 31 جنوری ختم ہو اس کے بعد سربراہی اجلاس بلایا جائے فروری میں پی ڈی ایم کا اجلاس آئے، اور اجلاس میں، سربراہی اجلاس میں فیصلہ کیا جائے کہ اب دھرنا اور لانگ مارچ کب کرنا ہے۔ اب گورنمنٹ تیار ہے، گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ آئیں، موسٹ ویلکم، دھرنا لانگ مارچ لے کے آئیں، لانگ مارچ آپ جو جگہ کا تعین کریں گے وہ بتا دیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے آفر کر دی ہے، کھلی آفر پیشکش کر دی، بالکل اسی طرح جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آنے سے نہیں روکا گیا تھا۔ لیکن بات نہیں بن رہی۔ مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان، شریف فیملی یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور دھرنا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں حکومت گرائی جائے۔ اور مولانا کیا کر رہے ہیں؟ اب مولانا ساتھ ساتھ اپنا ایک الگ سے بھی اپنی ایکٹیویٹیز جنریٹ کی ہوئی ہیں، اور ان سیاسی سرگرمیوں کے ان کا کو کور دے رہے ہیں مذہبی، یعنی کراچی میں کیا اسرائیل نامنظور ریلی، کبھی کرتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں، کبھی کہتے ہیں مدارس کے خلاف کام ہونے والا ہے، طلبہ کو کرتے ہیں جناب مشتعل۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب مولانا پیرالل مسلسل تیاری کر رہے ہیں، اور وہ مولانا کیسے تیاری کر رہے ہیں؟ اب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اصل جو چیز ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ اتنی ریلیاں، مارچ، اسرائیل نامنظور، فلاں نامنظور، یہ ریلیاں کیا واقعی اسرائیل نامنظور کی ہی یہ ریلیاں ہیں؟ یہ بھی ایک کویشچن ہے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کویشچن، اس کے پیچھے بھی سیاسی محرکات ہیں، مذہبی کور دیا جائے گا، پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔ اب اس کو مزید میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، اطلاعات موجود ہیں، گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ بھی ہوا، اور اس کا پریس ریلیز ضرور پڑھ لیجئے۔ خاص طور پہ اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں خطرات کا ذکر کیا گیا ہے، دونوں خطرات کا، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ اب اور دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں حکومت چینج ہو چکی ہے، نئی انتظامیہ آ گئی ہے، نئی انتظامیہ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ایک اہم ترین بات تھی۔ اور جو یہ PDM، مسلم لیگ نواز، مولانا، ان سب نے بھی یہ جو تحریک شروع کی تھی 31 دسمبر اور پھر 31 جنوری، اس کے پیچھے بھی
امریکی حکومت کی تبدیلی والا ایک عنصر موجود تھا۔ پہلے تھا کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوتے ہی حکومت گرائی جائے، اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب اگلے آپشن کی طرف، اب میں ذرا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں لانگ مارچ اور دھرنے کے خلاف ہے؟ وہ کیوں ان کا ساتھ نہیں دے رہی؟ پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے، پاکستان کو تو ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، حکومت کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں فارغ نہیں بیٹھے، وہ وہاں پہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، وہاں پہ باریک ٹانکے لگا رہے ہیں۔ اور وہ باریک ٹانکے کیسے لگائے جا رہے ہیں؟ اور وہاں سے ہی ساری ہدایات آتی ہیں، اور وہیں سے ہدایات آگے بڑھتی ہیں، اور ان کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں مریم صفدر صاحبہ اور پھر مولانا۔ یہ ذہن میں رکھیے، پی ڈی ایم اس وقت دو حصوں میں واضح طور پہ تقسیم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ ہے، اس کے لائک مائنڈڈ سائڈ پہ موجود ہے ان کے ساتھ۔ دوسری جانب کون ہے؟ مولانا، مریم اینڈ اچکزئی، محمود خان اچکزئی، یہ تین الگ ہیں۔ اب لندن میں کیا ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ لندن میں نواز شریف صاحب سے اس وقت تک بھی، آج تک، یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ تک میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ غیر ملکی سفارتکار، غیر ملکی شخصیات ان کے ساتھ مسلسل میٹنگز کر رہی ہیں، مسلسل رابطے ہیں، آنا جانا ہے، صلاح مشورہ چل رہا ہے، اور نواز شریف صاحب وہاں پہ اچھے خاصے سرگرم ہیں، اچھے خاصے۔ اس میں کون ہے؟ اس میں مغربی سفارتکار تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک بردر ملک ہے۔ میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ پھر وہ آ جاتا ہے کہ نہیں، معاملات خراب نہ ہو جائیں، تعلقات نہ خراب ہو جائیں، اور اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے پاکستان کو نقصان ہو، یا پاکستان کے ساتھ جو ممالک ہیں، تعلقات ہیں، ان کو نقصان ہو۔ تو ایک بردر ملک موجود ہے، ایک بردر ملک کے سفارتکار، ایک بردر ملک کے اتھارٹیز، اعلیٰ حکام، وہ مل رہے ہیں، مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے۔ اطلاعات کیا؟ اطلاعات یہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیرونی عناصر کی حمایت حاصل ہے، اور وہ ہر صورت میں موجودہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے دو تین ملک جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں، ایک بردر ملک ہے اور ایک مغربی ملک ہے۔ اب مغربی ملک آنے والے دنوں میں، مغربی ملک ایک تو سب سے بڑا مغربی ملک ہے، طاقت ہے، امریکہ ہے، پھر برطانوی سرکار خود بھی، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور نتیجہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ اور اچھی خبر، اچھی بات یہ ہے پاکستان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، پاکستانی اداروں کے لیے، کہ یہ انفارمیشن، بالکل سالڈ انفارمیشن پاکستان کو مل چکی ہیں کہ یہ وہاں پہ پلاننگ ہے اور ایجنڈا ہے، اور جتنا بھی یہ پچھلے دنوں گند اگلا گیا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے خلاف، اس کے پیچھے بھی یہی ایجنڈا تھا، اور اس کے پیچھے بھی یہی عناصر تھے۔ یہ چیز علم میں آ چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اوائڈ کر رہی ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کہتی ہے اگر تو حکومت کو ہی، اگر وزیر اعظم کو تبدیل کرنا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ لاجیکل ہے، لاجک کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تو آپ نے عمران خان کو گرانا ہے، پھر تو آپ ان ہاؤس تبدیلی لائیں، پارلیمنٹ کو نہ چھیڑیں، پارلیمنٹ کو نہ توڑنے دیں، یہ سیٹ اپ کو نہ چھیڑیں، ان ہاؤس تبدیلی لائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو ہم سب مل کے چینج کرتے ہیں، پریشر بڑھاتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی، اور ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں، تو ان ہاؤس تبدیلی لے آتے ہیں۔ اس پہ مسلم لیگ نواز راضی نہیں، اس لیے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ سارے کا سارا سیٹ اپ بوریا بستر گول ہو،
اور اس کے نتیجے میں خواہ مارشل لا ہی کیوں نہ لگے، ایک بات، اور اس کا یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ مارشل لا لگے گا تو ان کو سپورٹ نہیں ملے گی عالمی طاقتوں کی طرف سے بھی، عالمی فورمز پہ بھی، اور اندر سے بھی جو تحریک اٹھے گی اس کے نتیجے میں مارشل لا بہت زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے گا، اور ملٹری لیڈرشپ کو بالآخر انتخابات کروانے ہوں گے، اور انتخابات کی صورت میں جو لاٹری نکلے گی وہ نکلے گی شریف فیملی کی، اور اقتدار ان کو واپس مل جائے گا۔ یہ پلاننگ ہے، اور اس کے پیچھے برادر ملک موجود ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ ہے۔ دوسرا، لانگ مارچ لے کے آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے مارشل لا بھی نہ لگے اور نئے انتخابات کی طرف سارے تیار ہو جائیں۔ اس صورت میں بھی لاٹری کس کی نکلے گی؟ وہ لاٹری نکلے گی مسلم لیگ نواز شریف فیملی کی اور مولانا کی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب لانگ مارچ اور دھرنا کہاں سے آئے گا؟ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے تیار ہیں، اور برادر ملک تیار ہے، اور باقی بھی تیار ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک جو پاکستان پیپلز پارٹی کو لگ رہی ہے کہ اس کو مذہبی رنگ دیا جائے گا، اس معاملے کو، اس تختہ الٹنے کو، حکومت گرانے کو مذہبی رنگ دیا جائے گا، اور مذہبی رنگ اگر دیا گیا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو بائیں بازو کی سیاسی جماعت ہے، لبرل ہے، ڈیموکریٹ ہے، وہ سیاست کرتی ہے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کو جب یہ معلوم ہے کہ یہ لندن میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور ہر صورت میں عمران خان کی حکومت کو گرا کے اقتدار شریف فیملی کو ہی واپس کرنا ہے، وہ خواہ عام انتخابات کے نتیجے میں ہوں یا مارشل لا اور اس کے بعد جو بریک لگے اس میں، تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو سندھ میں حکومت ہے، سینٹ میں وہ الیکشن جیت رہی ہے، سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین ان کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین کہہ رہا ہوں، لیڈر آف اپوزیشن ان کا ہوگا، چیئرمین صادق سنجرانی کنٹینیو کریں گے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لائک مائنڈڈ۔ تو یہ ہے ایک گریٹ گیم، ڈبل گریٹ گیم کہہ لیں، یہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نواز اور مولانا کے اس ہڈن ایجنڈے کو سپورٹ نہیں کر رہی، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہر صورت میں آگ لگانی ہے، یہاں پہ خواہ سلامتی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن حکومت کو ہر صورت میں گرانا ہے، نئے انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے، اور نئے انتخابات نہیں لگتے تو بے شک مارشل لا لگ جائے، اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے معاملہ، اور اس میں ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ ایک طرف انویسٹمنٹ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تاکہ وہاں کا جو سٹے کا معاملہ ہے وہ ختم ہو، اور دوسری جانب پھر نواز شریف صاحب جو باہر گئے تھے اس میں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی کوئی نہ کوئی تو تھا، کوئی گارنٹر بھی تھا، تو وہ بھی ایک الگ سے ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو یہ ہے سچویشن، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیوں تقسیم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں اس سیاسی نظام کو کے خلاف ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتی کہ جس کے نتیجے میں مارشل لا لگے یا پھر نئے انتخابات ہوں، مڈ ٹرم الیکشن ہوں، ان کو کوئی ایسا کوئی ان کو جلدی نہیں ہے۔ سندھ میں حکومت ہے ان کی، آرام سے وہ کام کر رہے ہیں، اور سینٹ میں بھی ان کی میجورٹی، یعنی کہ ان کو اچھا خاصا چنک مل جائے گا، ممبرز مل جائیں گے، مسلم لیگ نواز اور مولانا صاحب فارغ ہو جائیں گے، ان کا سائز مزید کم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، یہ ایک پلاننگ ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کو معلوم ہے، پاکستان کے اداروں کو معلوم ہے، اور اسی لیے برادر ملک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اور اس رکنے کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کا موڈ آئندہ کے لیے کیا ہوگا۔ اگر واشنگٹن کا موڈ تو، لیکن ماضی یہ بتاتا ہے کہ واشنگٹن کا موڈ فی الحال ایسا کوئی
لگ نہیں رہا، کیونکہ افغانستان میں ضرورت ہے پاکستان کی، اور افغانستان کی پالیسی چینج نہیں ہونے جا رہی امریکہ کی، اور وہاں سے ہر صورت میں انخلا ہے، پاکستان کو وہاں پہ کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، امریکی وزیر دفاع نے تعریف کی ہے، امریکی وزیر خارجہ نے تعریف کی ہے، اور پاکستان کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں، پلاننگ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کون بنے گا پردھان منتری، گرایا جا سکتا ہے یا نہیں گرایا جا سکتا۔ فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، باقی اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔